نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس خالق اکبر کی جو محمد و آل محمد کا خالق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا مختار بنایا، اور ان کے اللہ کے ان نیک بندوں پر جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، ان پر لاکھوں سلام۔ میں آپ کے سامنے زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گا، بس 2 رباعیات پڑھ کے تو اسٹیج خالی کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ہے مولا حسین کی شان میں، شہر ضمیر پہ ہے حکومت حسین کی، ہر کوئی بھاگ رہا ہے، ہر کوئی دوڑ رہا ہے جنت کی طرف، جنت کی طرف، جنت کی طرف، کہ جنت ہے کیا؟ حدیث رسول ہے الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، کہ دونوں بھائی جنت کے سردار ہیں، اور دنیا دوڑی دوسری طرف دوڑی دنیا۔ تو کسی شاعر کا یہ کلام اٹھا، اس نے لکھا ہے شہر ضمیر پہ ہے حکومت حسین کی، خدا بھی یہ لکھ رہا ہے مودت حسین کی، خلد بری نے اپنے بھاؤ یکدم گرا دیے، کرو بلا میں دیکھ کر جنت حسین کی۔ کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے نا کہ مولا حسین نے اپنے ساتھی کو اپنے تمام محلات دکھائے تھے جنت میں، جو ان کا مقام تھا شہداء کربلا کا، اس لیے ہر کوئی مشتاق تھا کہ میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں۔ اور ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں جناب رسالت مآب کی، کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہے عبادت۔ میں عبادت سمجھتے ہوئے مولا امیر کائنات کی شان کی قربانی عرض کرتا ہوں، دل میں علی علی تو زباں پہ علی علی، دل میں علی علی تو زباں پہ علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی، قبر میں جب پوچھیں گے من اماموں کا، بے ساختہ زباں سے کہوں گا علی علی علی، نعرہ حیدری۔ اور ایک ربائی سرکار وفا مولا ابوالفضل العباس کی شان میں، چلو میں دریا ہے پیاسا کھڑا ہے، جتنا آج دشمن خائف ہے نا ہمارے اس علم سے، جس گھر پہ دیکھتا ہے نا علم میں کہتا ہے شیعہ کا گھر ہے، اتنا خائف ہے۔ یہ میرے مولا نے اپنے بازو کو اتنا اس کو بلند کیا ہے علم کو، کہ آج یہ شیعت کی علامت بن گیا ہے، اور دشمن بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ کسی مولائی کا گھر ہے، یہ رافضی کا گھر ہے۔ تو اس کے لیے شاعر نے ایک فقرہ لکھا ہے، چلو میں دریا ہے پیاسا کھڑا ہے، شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے، کالے لباس میں یہ علم نہیں لوگو، مہدی کے انتظار میں عباس کھڑا ہے، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار دیکھیں۔ جو بد نصیب امام رضا سے دور ہوئے، جو بد نصیب امام رضا سے دور ہوئے، نبی سے دور ہوئے ہیں خدا سے دور ہوئے۔ جو بد نصیب امام رضا سے دور ہوئے، نبی سے دور ہوئے ہیں خدا سے دور ہوئے، جو گھر سے باندھ کے نکلے امام ضامن کو، جو گھر سے باندھ کے نکلے امام ضامن کو، قسم خدا کی وہی ہر بلا سے دور ہوئے۔ جو بد نصیب امام رضا سے دور ہوئے،
جو بد نصیب امام رضا سے دور ہوئے، نبی سے دور ہوئے ہیں، خدا سے دور ہوئے، جو گھر سے باندھ کے نکلے امام ضامن کو، قسم خدا کی وہی ہر بلا سے دور ہوئے، قسم خدا کی وہی ہر بلا سے دور ہوئے کہ خدا نے دی ہے عدو امام کو یہ سزا، خدا نے دی ہے عدو امام کو یہ سزا، فنا سے مل گئے جا کر بقا سے دور ہوئے۔ جو لوگ آئے ہیں خاک شفا کو ٹھکرا کر، جو لوگ آئے ہیں خاک شفا کو ٹھکرا کر، یہ وہی لوگ ہیں جو ہر شفا سے دور ہوئے۔ اور جو چاہے تنگ پہ پہنچے علی کے ہوتے ہوئے، جو چاہے تنگ پہ پہنچے علی کے ہوتے ہوئے، قریب شر ہوئے بحر سخا سے دور ہوئے، قریب شر ہوئے بحر سخا سے دور ہوئے۔ نظر کے سامنے دوزخ ہے پھر بھی بغض علی، نظر کے سامنے دوزخ ہے پھر بھی بغض علی، مریض روح ہیں پھر بھی دوا سے دور ہوئے۔ کہ مدینہ جا چکے لیکن نہ آ سکے مشہد، مدینہ جا چکے لیکن نہ آ سکے مشہد، چراغ تک بھی پہنچ کر ضیا سے دور ہوئے۔ علی کے بغض میں جو کربلا سے دور ہوئے، دوسرا مطلب دیکھیں کہ علی کے بغض میں جو کربلا سے دور ہوئے، یہ اپنے آپ بہشتی ہوا سے دور ہوئے۔ فدق کو لوٹ کے یہ اپنا کر لیا نقصان، بروز حشر نبی کی عطا سے دور ہوئے۔ یہ کیسے لکھ دوں میں ان کو حلال زادے ہیں، یہ کیسے لکھ دوں میں ان کو حلال زادے ہیں، جو حج پہ جا کے طواف النساء سے دور ہوئے، جو حج پہ جا کے طواف النساء سے دور ہوئے۔ حسین بھیج کے اکبر کو رن میں دیکھتے ہیں، یہ کون ہیں جو رسول خدا سے دور ہوئے۔ اور نجف میں آئیں گے وہ لوگ کس طرح بابر جو سب شفیع روز جزا سے دور ہوئے، جو سب شفیع روز جزا سے دور ہوئے۔ انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا مظہر امام صاحب کی خدمت میں، وہ آئیں اور فضائل اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، العبد المعید والرسول الممدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد، وآل ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ، نور الانوار حجج الجبار، امام المشارق والمغارب، الذي يحبه فرض على الحاضر والغائب، غالب كل غالب، علی بن ابی طالب، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین،
غر المیامین یا رب العالمین اذهب اللہم عنہم رجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا صلوات صلی علی محمد اما بعد فقد تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد عزیزان گرامی، سامعین کرام، بزرگوان ملت، محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، ماتمداران حسین، جس آیے کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، پروردگار عالم سورہ اسراء کی 71ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ روز قیامت جب میں بلاؤں گا تو ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلاؤں گا. یعنی پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آنا تو میں تم سے دو چیزوں کا سوال کروں گا. دو چیزوں کا سوال ہوگا. پہلا سوال عمل کا ہوگا اور دوسرا سوال امام کا ہوگا. جب تم میری بارگاہ میں آنا تو میں تم سے دو چیزوں کا سوال کروں گا، لہذا صحیح عمل کر کے آنا اور صحیح امام لے کے آنا. عزیزان گرامی، صحیح عمل کر کے آنا اور صحیح امام لے کے آنا. اب جب یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں گی تمہاری تو آگے بڑھنے کا مرحلہ صحیح ہو جائے گا. یعنی صحیح امام لے کے آنا اور صحیح عمل لے کر کے آنا. عزیزان گرامی، پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نہ میں ہر عمل قبول کروں گا نہ میں ہر امام قبول کروں گا. قرآن نے کہا ان اللہ یتقبل من المتقین، کہ اللہ پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے. لہذا جب بارگاہ خدا بندی میں جانا تو صحیح عمل کر کے جانا، یعنی تقوی کے ساتھ جانا اور صحیح امام لے کے جانا. اب صحیح امام کون سا لے کے جائیں؟ قرآن نے کہا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جس کو ہم نے امام بنایا ہے وہ امام لے کے آنا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پہ. عزیزان گرامی، اللہ اکبر. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جس کو ہم نے امام بنایا ہے اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں وہ امام لے کے آنا. لہذا صحیح امام لے کے آنا اور صحیح عمل کر کے آنا. اب عزیزان، امام کہتے کسے ہیں؟ امام کہتے کسے ہیں؟ آج پورا کا پورا عالم اسلام کو دیکھیے، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، تمام مسلمان ایک ہے. ہم سب ایک ہونے کے باوجود بھی پھر ایک بھی نہیں ہے. توجہ، کیوں؟ کیونکہ ہمارا امام ایک نہیں ہے. اگر ہمارا امام ایک ہو جائے تو سب کا سب ایک ہو جائیں گے، ساری چیزیں ایک ہو جائیں گی. اب امام کہتے کسے ہیں؟ امام لغت کے اعتبار سے پیشوا کو کہتے ہیں. پیشوا یعنی آگے. آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے، جب مسجد نیو تعمیر کی جاتی ہے تو سیدھے لمبی لمبی دیواریں بنائی جاتی ہے اور آخر میں جدھر قبلہ رخ ہوتا ہے وہاں دیوار کو ٹیڑھی کر دیتے ہیں. میں نے کہا بھیا یہ بتاؤ، اچھی خاصی دیوار بنا رہے تھے، آپ نے ٹیڑھی کیوں کر دیا؟ کہا کہ مولانا یہ اس لیے ٹیڑھی کرے کہ اسے محراب بنا رہے ہیں. ہم لوگ کیوں یہ محراب بنا رہے ہیں؟
کہا کہ یہاں پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا. توجہ، امام کھڑا ہو کر یہاں پہ نماز پڑھائے گا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا امام عام نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا؟ کہا مولانا فرق پیدا نہیں ہوگا امام کون ہے اور مقتدی کون ہے. توجہ، امام کون ہے اور مقتدی کون ہے؟ یعنی محراب جو مسجدوں میں بنایا جا رہا ہے کس کے لیے؟ کہا امام کے لیے بنایا جا رہا ہے. جب دنیا کا ایک معمولی سا عام امام عام نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، دنیا کو فرق پتہ نہیں چلے گا امام کون ہے مقتدی کون ہے، تو میرا حق کا امام غیروں سے کیسے مل سکتا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پہ. عزیزان کرام، میرا حق کا امام غیروں سے کیسے مل سکتا ہے؟ جب 13 روٹیاں اکٹھا کر کے کھانے والا ایک معمولی سا امام عام نمازیوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو میرا حق کا امام غیروں کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ کہ یہ اصطلاحی معنی ہیں. لغت میں اس ساحل کو کہتے ہیں کہ جو مستری اور راج مستریوں کے پاس ہوتی ہے. مثال سے بات کو واضح کروں گا. مثال کے طور پر استاد محترم آغا نور محمد ثالثی صاحب نے ایک مستری کو بلایا کہ بھیا حسینیہ کی تھوڑی سی دیوار اٹھانی ہے، کتنا ٹائم لو؟ کہا کہ دن بھر لگے گا. کہا ٹھیک ہے. مستری آیا، اس کے پاس مستری کے پاس تین چیزیں ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کرنی، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا. دوسری ہوتی ہے لکڑی. تیسری کیا چیز ہوتی ہے؟ ساہل، جس کو بولتے ہیں دیہاتوں میں ساہل. مستری کے پاس ہوتا ہے. وہ لٹکا کے دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی بن رہی ہے یا ٹیڑھی بن رہی ہے. اب آغا نے مستری کو بلایا، دن بھر مستری نے کام کیا. جب شام کو اپنی مزدوری لینے آغا کے پاس آیا تو آغا نے یہ کہا کہ چلے ہم بھی تو مشاہدہ کر لیں تم نے دیوار کیسی اٹھائی ہے. اب جیسی آغا نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پوری کی پوری دیوار ٹیڑھی بنی ہوئی ہے. توجہ، صحابان علم و فہم کا مجمع ہے. کہ پوری کی پوری دیوار ٹیڑھی بنی ہوئی ہے. یہ بتائیے کہ آغا اسے پیسہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آغا کی شرافت یہ ہے کہ اسے کہیں گے بھائی دن بھر دھوپ میں کام کیا پیسہ دے دیں گے. لیکن اگر میرے جیسا انسان ہوگا تو قطعاً پیسہ نہیں دے گا. بھائی یہی کہ بھیا یہ بتاؤ کہ کیا دیوار میں ٹیڑھی بنانے کا تمہیں پیسہ دوں گا؟ دیوار سیدھی بنانے کا تمہیں پیسہ دوں گا؟ لہذا جب مستری کے پاس ایک ساہل نہ ہو، پتہ نہیں چلتا دیوار ٹیڑھی بن رہی ہے یا سیدھی بن رہی ہے. ساہل کو لٹکا کے دیکھتا ہے دیوار سیدھی جا رہی ہے یا ٹیڑھی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، امت کے پاس امامت والی رسی نہیں ہے، انہیں کیا پتا نماز ٹیڑھی پڑھ رہے یا سیدھی پڑھ رہے. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. جب مستری کے پاس ایک رسی نہ ہو، ایک عام ساہل نہ ہو، اسے پتہ نہیں چلتا دیوار سیدھی بن رہی ہے ٹیڑھی بن رہی ہے. امت کے پاس امامت والی رسی نہیں ہے، اب انہیں کیا پتہ نماز سیدھی پڑھ رہے ہیں یا ٹیڑھی پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا جب اللہ نے کہا کہ صحیح امام لے کے آنا اور صحیح عمل کر کے آنا. اب عزیزان گرامی کا قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس کو جس کو ہم نے امام بنایا ہے اور جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے وہ امام لے کے آنا. پروردگار عالم نے امام کے مقام کو لفظ جعل میں قرار دیا ہے. قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں، چاہے وہ جس صفت کی مالک ہو، اس کو اس کی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو اس کی جگہ سے کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا. کیا خدا بند عالم نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. روز اول لفظ جعل سے پیغمبر اللہ نے خلیفہ بنایا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. جب خلیفہ بنانے کا ارادہ کر لیا تو صفوف ملکہ میں خلبلی مچ گئی. خدا بند عالم تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد خوریزی برپا کرے؟ قرآن نے کہا انی عالم و ما لا تعلمون.
جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. لہذا لفظ جعل کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جتنی بھی آیتوں کو رکھا ہے، چاہے وہ آیتیں جس صفت کی مالک ہو، اس کو اس کی جگہ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا. قرآن نے کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ ہم نے سورج کے اندر روشنی رکھی ہے، چاند کے اندر چمک کو رکھا ہے. اب دنیا میں کوئی ایسا انسان بتا دو جو سورج کی روشنی کو چھین لے، جو چاند کی روشنی کو کسب کر لے، ہٹا دے، اس کی روشنی کو ہٹا نہیں پائے گا. کیا کوئی دنیا میں ایک ایسا انسان بتا دو کہ جو چاند کی روشنی کو چھین لے، سورج کی روشنی کو چھین نہیں پائے گا. اس کے بعد میں کہا کہ ہم نے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کہ ہم نے پہاڑوں کو مثل میخ قرار دیا ہے. یعنی جس طرح سے دیوار میں کیل جو ہے نصب کر دیجئے کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، اللہ نے پہاڑ کو زمینوں پر مثل میخ قرار دیا ہے. اب عزیزان گرامی، دنیا میں کوئی ایسا انسان بتا دو کہ جو پہاڑ کو چھوٹا کر دے، پہاڑ کو ہلا دے. کہ خود تو ہل جائے گا لیکن کبھی پہاڑ نہیں ہلے گا، خود تو ہل جائے گا لیکن پہاڑ نہیں ہلے گا. لہذا اللہ نے لفظ جعل کے ذریعے سے جس صفت کو جس جگہ پہ رکھا ہے، اس جگہ سے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اب قرآن نے کہا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے امام قرار دیا ہے. اب لہٰذا اللہ نے جو صفت امام کے اندر رکھ دیا ہے، دنیا چاہے کچھ بھی کر لے، امام کی صفتوں کو چھین نہیں پائے گی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پہ. ایک اور مثال سے بات کو واضح کر دوں. مثال کے طور پر تبریز بھائی ہمارے موجود ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ سے MBBS کیا، MBBS کی ڈگری حاصل کر لیا. ڈگری حاصل کرنے کے بعد ساری سندوں کو، یعنی فرسٹ کلاس سے لے کے MBBS تک کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ساری سندوں کو جب نوکری نہیں ملی تو انہوں نے ساری سندوں کو بکسے میں بند کر کے ایک گھر میں رکھ دیا. اب چور آیا، ان کے گھر میں گھسا، گھسنے کے بعد سامان بھی چورایا، اور جس بکسے میں تالا بند تھا وہ بکسا بھی لے گیا. جب بکسا لے گیا تو بکسا لے جانے کے بعد جب اس نے کھولا بکسا تو کیا دیکھا کہ مولوی کی سند موجود تھی، منشی کی بھی موجود تھی، عالم کی موجود تھی، اور ایک سے لے کر جو ہے BA تک MA تک کے ساری ڈگری موجود تھی. یہ بتائیے جو چور چورا کر لے گیا ہے، اس نے جو سند حاصل کر لی ہے، علم تو ان کے پاس ہے، سند اس کے پاس ہے. آیا جس نے سند چورایا ہے کیا اس کے پاس علم بھی آیا ہے؟ اس کے پاس علم آیا ہے. لفظ MBBS تو گیا لیکن علم نہیں گیا. لفظ مولویت تو گئی لیکن لفظ مولویت ان کے پاس ہے، علم نہیں گیا. لفظ 10 تو گیا اس کے پاس لیکن علم اس کے پاس ہے. دنیا والوں نے امام تو بنایا لیکن امام والا علم نہیں لے پائے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پہ. دنیا نے بہت سارے امام بنائے ہیں، لفظ امام تو بہت چرائے ہیں لیکن امام کی صفتوں کو اپنا نہیں پائے، لفظ امام کے علم کو اپنا نہیں پائے ہیں. دنیا نے بہت سے امام کو لیا ہے لیکن لفظ علم امام جو ہے، علم امام جو ہے وہ دنیا اپنا نہیں پائی ہے. اب ازانے کرام کہا وَجْعَلْنَاهُمْ يَهْدُونَ أَمْرَنَا وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے جو امام بنایا ہے اور ہمارے امر سے جو ہدایت کرتے ہیں وہ امام لے کے آنا. اب ازانے گرامی، لہذا اگر امام کی صفتوں کو دیکھا جائے، یوں کہا جائے کہ اگر پروردگار عالم کے صفات پروردگار عالم کو دیکھا جائے تو 99 صفات پروردگار عالم کے ایسے ہیں جو آج کل کیلنڈر پہ مل جاتی ہیں، ہے نا، کیلنڈر پہ مل جاتے ہیں. لیکن دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر، دعائے مشلول، دعائے صباح، اگر ان کو شمار کیا جائے، جن کو لوگوں نے شمار کیا ہے، تو پروردگار عالم کے صفات 1000 سے زائد ہے.
उनमें कुछ ऐसे सिफात परवरदिगार आलम हैं जिनसे हम गाफिल हैं, जो मुस्ततिर हैं। यानी लेकिन 3 सिफात परवरदिगार आलम के ऐसे हैं कि जिनको साबित करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी सिफात परवरदिगार आलम हैं सबको साबित करना होगा, लेकिन 3 सिफात ऐसे हैं परवरदिगार आलम के जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है। का वो 3 सिफात कौन से हैं? का आलिम, कुदरत और हय्यो मुही होना। इनके अलावा खालिक है, साबित करना होगा, राज़िक है, साबित करना होगा, करीम है, साबित करना होगा। पूरा का पूरा इसके ऊपर इल्म कलाम का बाब मौजूद है। आगा तशरीफ फरमाए, तस्दीक करेंगे इस बात की। पूरा का पूरा इल्म कलाम का बाब मौजूद है, लेकिन 3 सिफात ऐसे परवरदिगार आलम की जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है। कुदरत, इल्म और हय्यो मही होना। मिसाल से बात को वाज़ेह करूंगा। मिसाल के तौर पर यहां से मैं निकला रोड पे, जैसी रोड पे देखा कि मिसाल लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अचानक एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी, लेकिन मैं फर्क पैदा नहीं कर पा रहा आया ये गाड़ी खड़ी है कि आ रही है। कुछ देर के बाद क्या देखा कि गाड़ी चली आ रही है। जैसे ही देखा गाड़ी चली आ रही है, अब उसके अंदर क्या देखा, एक ड्राइवर भी मौजूद है। वो ड्राइवर क्या है, जिंदा है। पहले तो शक हो रहा था आया इसके अंदर जो गाड़ी चला रहा है ये जिंदा है या मुर्दा है। जैसे गाड़ी चलाते हुआ देखा, हमने क्या देखा, ये जिंदा है। लिहाजा हमारी मेरा जो पहला शक था उसके जिंदगी के बारे में वो दूर हो गया। उसके बाद में दूसरा शक था। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जहां चाहता है गाड़ी को रोक देता है और जहां चाहता है स्पीड बढ़ा देता है। यानी उसके पास कुदरत भी है। तवज्जो, उसके पास कुदरत भी है। पहला शक था उसकी जिंदगी के बारे में, दूर हो गया। दूसरा शक था उसकी कुदरत के बारे में। जैसे देखा जहां चाहता है गाड़ी को स्पीड कर देता, गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है, जहां चाहता रोक देता है। लिहाजा उसके पास कुदरत भी है। तीसरा कौन सा इल्म था? का देखा कि इसके पास इल्म ड्राइवर भी है, इसको ड्राइवरिंग करना आती भी है। तवज्जो, इसको ड्राइवरिंग करना आती भी है। परवरदिगार आलम के लिए यही 3 सिफात हैं। तवज्जो, का परवरदिगार आलम के लिए यही 3 सिफात रखी गई है। जब तक ये कायनात चलती रहेगी उसके कुदरत का पता चलता रहेगा। जब तक जवान मरते रहेंगे, बूढ़े जिंदा रहेंगे, उसके हय्यो मोई होने का पता चलता रहेगा। अब अज़ीज़ाने गिरामी, जैसे अब अल्लाह ने कहा देखो वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, कि यही 3 सिफात हमने इमाम के अंदर भी रखा है। अगर उसका इल्म देखना है तो नहजुल बलागा को उठा के देख लो, जब पूरा का पूरा इल्म का शाहकार मौजूद है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। अल्लाहु अकबर। जब तक ये कायनात चलती रहेगी परवरदिगार आलम की कुदरत का पता चलता रहेगा। का जब तक जवान मरते रहेंगे, बूढ़े जिंदा रहेंगे, उसके हय्यो मय्यो होने का पता चलता रहेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, परवरदिगार आलम ने कहा वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, कि हमने भी इमाम के अंदर यही 3 सिफत रखी है। जब तक अगर उसका इल्म देखना है तो नहजुल बलागा को उठा के देख लो। कहा उसको हय्यो मय्यो देखना है तो आए तो थे मुर्दा लेकर, आए तो थे जिंदा लेकर। अली ने कहा अगर हयात रुखसत हो गई तो अली की कुदरत का पता लगा लेना कि अली के पास कितनी कुदरत है। अज़ाने गिरामी, का हमने इमाम के अंदर भी ये 3 सिफात रखी है। लाए थे जिंदा, हो गया मुर्दा। अब अज़ीज़ाने गिरामी, जो असले वारिस था उसने हाथ को जोड़ा, का या अली हम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे। तवज्जो, का हम तो इम्तिहान लेने आए थे। का लाए थे जिंदा, हो गया मुर्दा। कहा जिनके बहकावे में आए थे उन्हें बुलाओ। अब लोगों ने कहा या अली अब वो नहीं आएंगे। का क्यों नहीं आएंगे? का जब पैगंबर बुलाते रहे लोग ना आए, भला मैं तो मैं हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जब पैगंबर बुलाते रहे लोग ना आए तो भला मैं तो मैं हूँ। का अच्छा,
کہ اگر علم دیکھنا ہے نجل بلاغہ کو دیکھ لو، قدرت دیکھنی ہے حی و محی دیکھنا، اللہ بھی جو ہے مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو مردہ کرتا ہے، یہی علم اللہ نے امام کے اندر بھی رکھی ہے۔ ائمہ نے بھی مردے کو زندہ کیا ہے، زندے کو مردہ کیا ہے۔ اب عزیزان گرامی لفظ قدرت دیکھنا ہے کہ علی کی قدرت کہاں تک ہے۔ ایک واقعہ، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ پیغمبر مولا کائنات کا زمانہ تھا اور خلیفہ کوئی اور تھا۔ یہ واقعہ آقا کی نظروں سے گزرا ہے کہ مولا کائنات کا زمانہ اور حکومت کسی اور کی تھی۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے حاکم سے کہ میرے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے اور کچھ امانتیں آپ کے پاس رکھوائی تھی انہوں نے، اور یہ کہا تھا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو یہ امانت اس میرے بچے کو دے دینا۔ اب جب بچہ بڑا ہوا، کلے پر جو ہے ریشے مبارک وغیرہ آ گئے، داڑھی واڑی آ گئی، اب آیا حاکم سے اس نے سوال کیا کہ ایسا کہ میرے بچپن میں میرے والدین فوت ہو گئے تھے اور آپ کے پاس کچھ امانتیں رکھی تھی، ایسا ہے کہ وہ امانت مجھے دے دیجئے۔ حاکم نے کہا، دور تھا پیغمبر مولا کا زمانہ ہے، کہا کہ یہ پہلے تم ثابت کرو کہ فلاں کے بیٹے ہو۔ کہا یہ تو میں ثابت نہیں کر پاؤں گا۔ اتنے میں مسجد میں جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص اگر مسجد میں کوئی بچہ روئے تو معمولی سی بات ہوتی ہے، بھائی کس نے چھیڑ دیا ہوگا، کیا کچھ کو یاد کر کے رو رہا ہے، لیکن جب کوئی بڑا روتا ہے نا مسجد میں تو ایک مجمع میں خلبلی مچ جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہا ہے۔ لہٰذا اب اس نے رونا شروع کر دیا کہ اچھی خاصی میری امانتیں حاکم کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ تو دے نہیں رہے، کہہ رہے ثابت کرو کہ میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں۔ کہا یہ تو میں ثابت نہیں کر پاؤں گا۔ سلمان نے جیسی یہ بات کو سنا کہا آؤ میں تمہیں ایسے شخص کے پاس لے کے جاتا ہوں جو حلال مشکلات ہے، جو مشکل کشا ہے، جو تمام حاجتوں کی حاجت روائی کرتا ہے، آؤ میں تمہیں ایسے شخص کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ وہ شخص اس شخص کو جناب سلمان نے اس شخص کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مولائے کائنات کے پاس لے گئے۔ علی نے کہا سلمان جاؤ اعلان کر دو کہ اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ توجہ، اس کا فیصلہ کل ہوگا۔ اب عزیزان گرامی سلمان نے اعلان کروا دیا اسی ٹائم مسجد میں کہ علی نے کہا اس شخص کا فیصلہ کل اسی ٹائم مغرب کے بعد مسجد میں ہوگا۔ مسجد نبوی مجمع سے کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں، مجمع سے خسمہ خس مجمع سے بھری ہوئی ہے۔ اب لوگوں نے کہا بھائی یہ تو حاکم صاحب ثابت نہیں کر پائے، یہ کہہ رہے کہ اس لڑکے سے کہا کہ تم ثابت کرو اور یہ امانت دے نہیں رہے ہیں، علی کیسے ثابت کر دیں گے۔ اب عزیزان گرامی دوسرے دن جب نماز کا وقت ہوا اور تمام لوگ جمع ہو گئے، اب مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اب علی آئے، تب علی آئے، 1 منٹ انتظار کیا، 2 منٹ انتظار کیا، 3 منٹ انتظار کیا۔ جملے کو روک کے میں بتانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی امامت کا انتظار ہر دور میں ہوا ہے، امامت کا انتظار ہر دور میں ہوا ہے، 5 ہی منٹ صحیح لیکن امام کا انتظار کیا ہے۔ اب دنیا اعتراض نہ کرے کہ اگر ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو عدل و انصاف کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ جب میرا امام آئے گا تو وہ بھی عدل و انصاف سے دنیا کو قائم کرے گا، اور جتنے ناحق خون بہے ہیں سب کو سزا دیں گے میرے امام جو پردے غیب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جب مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد مسجد میں اب کہا اس شخص کو یہ بتاؤ کہ تمہاری امانت کا کس کے پاس ہے؟ کہا حاکم کے پاس ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا کی قبر تمہیں پتہ ہے؟ پہلے تو حاکم سے کہا کہ ایسا ہے کہ اس کی امانت تمہیں آپ دے دیجئے، میں کہہ رہا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس کی امانت آپ دے دیجئے۔ کہا کہ ثابت کیجئے کہ اس کی امانت ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی قبر تمہیں پتہ ہے؟ کہا بالکل پتہ ہے۔ کہا چلو اپنے باپ کی قبر پر لے چلو۔ وہ شخص کو لے کے گیا مولا کائنات، اس شخص کو اس کے باپ کی قبر پہ لے کے گئے، اور جانے کے بعد پھر قبر کھودنے والے کو بلایا۔ بلانے کے بعد قبر میں سے کچھ ہڈیاں نکالی۔ توجہ زانے گرامی، جس منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، قبر سے کچھ ہڈیاں نکالی۔ مولا کائنات نے اس شخص کو ہڈی سنگھائی، نکسیر ٹوٹی، خون بہ گیا۔ کہا یہ امانت اس کی ہے۔ حاکم سے کہا امانت اس کی ہے۔ کہا اتنے چھوٹے سے فیصلے کے لیے آپ نے 1 دن کا ٹائم لیا؟
کہ اگر میں پہلے ہی میں فیصلہ کر دیتا تو علی نہ پہچانا پاتے کہ علی کی ذات کا نام ہے. نکسیر ٹوٹی، ناک سے خون بہا، امانت اس کی ہے. حاکم نے کہا کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کہا پھر سنگھایا ہڈی، کہا پھر نکسیر ٹوٹی، پھر خون بہ گیا، پھر سنگھائی ہڈی، پھر نکسیر ٹوٹی، پھر خون بہا. مولا کائنات نے کہا حاکم امانت اس شخص کی ہے. کہا بس اتنے سے ثابت کرنا تھا. کہا کیسے معلوم چلا کہ یہ امانت اسی شخص کی ہے؟ مولا کائنات نے کہا کہ اگر تمہیں شک ہوتا ہے تو تم بھی ہڈی سونگھ کے دیکھ لو. اگر تمہاری نکسیر ٹوٹ گئی تو امانت تمہاری، اگر نکسیر نہیں ٹوٹی تو امانت اس کی. دنیا 1400 سال کے بعد ایک علم کے تلاش میں ہے جسے جنیٹک علم کہتے ہیں. یعنی وہ علم ہے کہ ہڈیاں سونگھ کے نسلوں کا پتہ بتا دے گی. علی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہڈیاں سونگھ کے سائنس پتہ لگائے گی نسلوں کا. صلوات پر محمد و آل محمد پہ. جنیٹک علم کہتے ہیں، یعنی یہ وہ علم ہے کہ ہڈیاں سونگھ کے نسلوں کا پتہ بتا دیں گی. اذان گرامی، علی نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا دیکھو ایک وقت آئے گا کہ جب علم کا معیار بڑھے گا اور سائنس اس منزل تک پہنچے گی کہ اذان گرامی کی ہڈیاں سونگھ کے نسلوں کا پتہ بتا دے گی. اگر آج سائنس نے ہڈیاں سونگھ کے جسے جنیٹک علم کہتے ہیں اگر کوئی کمال نہیں کیا ہے، یہ علی نے 1400 سال پہلے ثابت کیا تھا. ہڈیاں سونگھ کے نسلوں کا پتہ بتا دیا تھا. اذان گرامی، امام اسے کہتے ہیں جس کے پاس آگے کا بھی علم ہو پیچھے کا بھی علم ہو، یعنی غیب کا بھی علم ہو، یعنی ماضی حال مستقبل کا علم ہو، تینوں زمانے سے باخبر ہو، بے خبر نہیں ہو. اذان گرامی، اب 1-2-4 منٹ اور اس کے بعد میں زحمت تمام کہ دیکھیں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس ماضی حال مستقبل کا بھی علم ہو. یہی حال تھا کہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب پیغمبر اسلام زندہ تھے تو پیغمبر اسلام باقاعدہ لوگوں کو خط لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو اور جو مناظرے میں جیت جائے گا وہ اسلام قبول کر لے گا. ہے نا، پیغمبر خط لکھتے تھے. لہٰذا تاریخ نے لکھا کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے کچھ یہودی کے علماء کو خط لکھا اور کچھ لوگ آئے پیغمبر اسلام کو تلاش کرتے ہوئے. مدینے پہنچے، کہا کہ پیغمبر آئین رسول اللہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا مات رسول اللہ مر گئے. کہ یہ بتاؤ کہ اگر رسول اللہ مر گئے تو ان کی جگہ پہ کوئی خلیفہ تو معین ہوگا، ان کی جگہ پہ کوئی ان کا حاکم تو موجود ہوگا. کہاں ہے؟ بالکل حاکم ہے. اب لوگ یہودی کے علماء جب مدینے میں پہنچے لوگوں نے بھیڑ لگا لیا کہ ارے بھائی کیا بات ہے، یہودی کے علماء آئے ہیں پیغمبر اسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے اور پیغمبر اسلام تو ہے نہیں لیکن خلافت پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. جیسی مسجد میں پہنچے تو کہا اچھا یہ بتائیے کہ میں اپنے آباء و اجداد کی کتابوں میں کچھ سوالوں کو پاتا ہوں جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے، اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا. کہا اچھا کون سا ہے؟ کہا میرے 5 سوال ہیں، اگر آپ 5 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو میں اسلام کو قبول کر لوں گا. حاکم نے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے خلیفہ اول بن کے پیغمبر اسلام کی جگہ پر، کہا کہ بتاؤ سوال کون سا ہے؟ کہا میں پیغمبر اسلام سے مناظرہ کرنے آیا تھا، پیغمبر اسلام تو ہے نہیں، اب ان کی جگہ پہ آپ حاکم بن کے بیٹھے ہوئے تو اگر ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. مسجد نبوی بھری ہوئی ہے یہودی کے علماء. ظاہر سی بات ہے اگر نجف میں کوئی عجوبہ چیز آ جائے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. نجف کی بات چھوڑیے، گاؤں میں بھی دیکھیے اگر کوئی آ جاتا ہے بھائی کہاں سے آئے ہیں، کس کے گھر آئے ہیں، کس سے کام ہے، ہوتا ہے. یہی حال مدینے کا تھا. سب لوگ جمع ہو گئے، مسجد نبی بھری ہوئی ہے. کہ یہ بتاؤ تمہارے سوال کیا ہیں؟ کہا میرا 5 سوال، اگر آپ جواب دے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی 5 مخلوق ہے جو نہ باپ کے صلب میں تھی نہ ماں کے رحم میں تھی لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑھی بھی ہے، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے. اس کے بعد میں حاکم نے کہا اور کوئی سوال ہے؟ کہا یہ 5 سوال. اس کے بعد یہ بتائیے جب مرغا بانگتا ہے
تو کون سا ذکر کرتا ہے؟ آسمان کے تالے کا نام آسمان کے تالے کا نام کیا ہے اور اس کی چابی کا نام کیا ہے؟ کہ بس اتنا ہی سوال ہے؟ کہ اس کا سوال تو بالکل جواب تو آسان ہے۔ توجہ، پیغمبر اسلام کی جگہ پر حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، امت کی ڈور کو سنبھالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جیسے کہا کہ بس 5 یہ سوال ہے، 3 یہ 8 سوال آپ کے کہاں؟ کہ اس کا جواب تو بالکل آسان سا ہے۔ پہلے خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ چونکہ یہ مجلس لائیو بھی چل رہی ہے اور اپلوڈ بھی ہوتی ہے یوٹیوب پہ، کہا کہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کے ٹوٹل 8 سوال ہے، کہا 8 سوال ہیں۔ کہ اس کا جواب تو آسان سا ہے۔ جواب کیا؟ کہ اس کا مجھے نہیں معلوم۔ کہ اس کا جواب یہ کہ مجھے نہیں معلوم۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ اب یہودی کے علماء نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہتے ہوئے مسجد سے نکل رہے تھے، اتنے میں جناب سلمان چلے آئے۔ کہ سلمان نے کہا آؤ میں تمہیں ایسے علم کے پاس لے کے جا رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں علم کا سمندر موجیں مار رہا ہے لیکن کوئی علم لینے والا نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں ایسے علم والے کے پاس لے کے چل رہا ہوں۔ جیسے پیغمبر جناب سلمان نے اس یہودی کے علماء کو لے کر مولا کائنات کے پاس چلے، وہ علی جو بوریوں پر بیٹھ کے باغ میں پانی دے رہا تھا، اتنے میں گھر کے اندر سے جیسے تخت الباب کے سلمان نے جب مولا کائنات نے پوچھا کون؟ کہا انا سلمان۔ کہا میں سلمان ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم مہمان لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں میں مہمان لے کے آیا ہوں۔ کہا جاؤ پہلے ان کی ضیافت کا انتظام کرو۔ عجب نہیں، جناب سلمان نے پہلے ضیافت کا انتظام کروایا، پانی پلایا، کھلایا، پھر اس کے بعد میں کہا میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب تم کو مل جائیں گے، تم گھبراؤ مت۔ اب جانے کا جیسے مولا کا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے سوال کون سے ہیں؟ کہا وہ 5 کون سی مخلوق ہے جو نہ باپ کے سلم میں ہے نہ ماں کے رحم میں ہے لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑی بھی، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے، اور آسمان کے تالے کا نام، اس کی چابی کا نام کیا ہے، اور جب مرغا بانگتا ہے تو کون سا ذکر کرتا ہے؟ کہ اتنا ہی سے سوال کہاں؟ کہ یہ بتاؤ مولا کائنات نے اندر سے جیسی مولا کائنات آئے کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے دوں گا لیکن میں تمہارے اس سوال کو بھی جانتا ہوں جو تمہارے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ میں تمہارا اس سوال کو بھی جانتا ہوں، میں جان اس کے بعد تم کچھ اور بھی سوال کرنے والے ہو، میں اس سوال کو بھی جاننا جو تمہارے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ عجب نے مولا کائنات کا دیکھو وہ 5 کون سی مخلوق ہے؟ پہلی مخلوق ہے جناب آدم، جو نہ باپ کے سلم میں تھی نہ ماں کے رحم میں تھی لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑھی بھی، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے۔ دوسری مخلوق ہے جناب حوا، جو نہ باپ کے سلم میں تھی نہ ماں کے رحم میں تھی۔ تیسری مخلوق ہے صالح نبی کی اٹھنی، جس کو اللہ نے پہاڑوں کے بیچ پیدا کیا ہے، جو نہ باپ کے سلم میں تھی نہ ماں کے رحم میں تھی لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑھی بھی، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جیسی اس کے بعد میں کیا کہا کہ چوتھی مخلوق ہے جناب ابراہیم کا دمبا، جس کو جو اللہ نے نہ باپ کے سلم میں تھا نہ ماں کے رحم میں تھا لیکن زمین پہ چلی بھی ہے، بڑی بھی، اللہ نے موت و حیات بھی دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب مولا کائنات ان سوالوں کے جواب دے چکے تو اس کے بعد نے کہا علی جب آپ کو اپنے علم پہ اتنا غرور ہے، علی نے کہا غرور نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کا دیا ہوا علم ہے۔ کہا کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ مرغا بانگتا ہے تو کون سا ذکر کرتا ہے؟ کہا صبح کے وقت ذکر پروردگار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد میں کہا آسمان کے تالے کا نام کیا ہے؟ کہا آسمان کے تالے کا نام ہے شرک، اس کی چابی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی مولا کائنات نے جواب دیا تو اب یہودی کے 5 علماء میں سے فوراً 3 نے ہاتھ بڑھایا، کہا علی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن 2 پھر بھی کشمکش میں پڑے ہوئے تھے۔ کہا علی آپ کو جتنا علم ہے تو بہت سارے ہمارے سوالوں کے جواب ہیں لیکن کتنے آپ سوالوں کو جواب دیں گے؟ علی نے کہا کہ دیکھو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ عزیزان گرامی، یہ علی کا علم ہے جو مولا کائنات نے کہا میرے سینے میں علم کا سمندر موجیں مار رہا ہے
اور میں دنیا سے چیخ چیخ کے یہ بول رہا ہوں، کوئی ہے علم لینے والا؟ عزیزان گرامی، کاش کہ یہ دنیا مولا کائنات کی قدر کرتی یا اہل بیت کی قدر کرتی عزیزو، تو اہل بیت کے خون کی پیاسی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اے ارباب عزا، یہ حسین کربلا کے میدان میں اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے عزیز و انصار کو لے کر کربلا میں آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہا یہ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ عجب نہیں جب حسین نے پوچھا تم لوگ مجھے کیوں مارنا چاہ رہے ہو؟ کیا میں نے شریعت محمدی کو پامال کیا ہے؟ کیا حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بغض ابی، میں آپ کے بابا کی دشمنی میں مارنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا والے کاش کے حسین کو پہچانتے اور اہل بیت کو پہچانتے تو دنیا حسین کے خون کی پیاسی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جب حسین کے سب لوگ شہید ہو چکے، علی اکبر نہ رہے، اون و محمد نہ رہے، قاسم نہ رہے، عزیز و اقربا نہ رہے، ایک مرتبہ حسین میدان کربلا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد آواز استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری مدد کو آئے؟ کوئی نہیں تھا عزیزو۔ ایک مرتبہ ارے حسین کی آواز پہ ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، کہے بابا مدد نہ مانگے، ارے اصغر ابھی حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ارباب عزا، حسین جیسے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے عزیزو، ارے خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں جب آواز گئی ہے تو ایک مرتبہ حسین در خیمے پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن زینب یہ بتاؤ یہ رونے کی آواز کیسی ہے، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ ارے حسین کی زندگی میں رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا ہے نا، ارے اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ ایک مرتبہ حجت خدا اپنے لال کی حجت کو سمجھ گئے، کہا کہ لاؤ اصغر کو مجھے دے دو۔ اب حسین نے عزیزو علی اصغر کو ابا کی دامن میں چھپایا اور چھپانے کے بعد میدان کربلا میں آئے، ظالموں سے یہ فریاد کیا، اے ظالموں ارے میں تو تمہاری نظر میں خطا وار ہوں، لیکن اس بچے نے کیا خطا کیا ہے؟ میرے 6 مہینے کے مجاہد نے کیا خطا کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، لائے سے ایک قطرہ آب دے دے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حسین نے پانی کا سوال کیا، ادھر شمر نے خولی سے کہا ارے تیر چلا۔ اب عزیزان گرامی جیسی تیر چلانا شروع کیا، اے عزیزو پہلا تیر مارا زمین پر گیا، دوسرا تیر مارا زمین پہ گیا، تیسرا تیر مارا زمین پہ گیا۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ ہرملا ارے تو بڑا تیر انداز تھا لیکن تجھے آج کیا ہوا ہے؟ کہے شمر ارے جب میں تیر چلاتا ہوں کوئی نقاب پوش بی بی ارے سامنے آ جاتی ہے، کہتی ہے ظالم ارے میرے بچے نے کیا خطا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارباب عزا خدا آپ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو جو چوتھا تیر جب چلایا ہے عزیزو، ارے سنسناتا ہوا تیر، ارے وہ تیر تھا کہ اس زمانے میں جسے اونٹ نہر کیا جاتا تھا، وہ 3 بھالا تیر ارے سنسناتا ہوا چلا، علی اصغر کے گلوے مبارک پہ لگا۔ اب حسین نے ارے خون بہا، حسین نے اصغر کے خون کو لیا، لینے کے بعد آسمان کا رخ کیا، آسمان سے آواز آئی اے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ آیا تو قیامت بارش نہ ہوگی۔ زمین کا ارادہ کیا، زمین سے آواز آئی اے حسین اس خون ناحق کا ایک قطرہ آیا تو قیامت دانا نہ اگے گا۔ حسین نے کہا انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔
اللہ اکبر۔ ارباب ازا حسین نے عزیزو روایتوں نے لکھا کہ حسین نے ششماہے کے خون کو ارے اپنے چہرے پہ مل لیا ہے۔ اب عزیزو اب حسین نے دیگر روایتیں موجود ہیں عزیزو، روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین نے اصغر کو خیمے تک لے گئے ہیں۔ بعض روایتیں کہتی ہیں حسین نے اصغر کو اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی اور زمین کربلا پہ دفن کر دیا عزیزو۔ جب حسین نے اے عزیزو بس آخر جملہ زحمت تمام عزیزو، جب حسین نے قبر کھودی ہے اور کھودنے کے بعد کیا دیکھا کہ کسی رونے کی آوازیں آ رہی ہے، کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ حسین نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا کہ کوئی کس کی آوازیں آ رہی ہے۔ جب کوئی نہ ملا ایک مرتبہ حسین نے جب نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ ارے ذوالفقار ہے جو یہ آنسو بہا رہی ہے۔ اے مولا کیا میں اسی دن کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ اب حسین نے ننھی سی قبر بنائی ہے، بنانے کے بعد اب اصغر کو اس میں دفن کیا ہے عزیزو۔ اللہ اکبر۔ جب کربلا کی وہ گرم ریت کہ جس پر گیہوں کا ایک دانہ پڑ جائے تو وہ بھن اٹھتا تھا، اب حسین نے پاؤں کی جانب سے مٹی ڈالنا شروع کیا، فرات کا رک کیا۔ اے بھیا ابا، جوان کے سینے سے برچھی نکالنا ہو رہا ہے، ششماہے کے ارے بدن پہ مٹی ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ اب حسین نے پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کیا۔ جب چہرے کی طرف آئے ہیں وہ چہرہ پھول سا چہرہ، زمین کربلا کی گرم رے۔ حسین نے مدینے کا رخ کیا کہ اے نانا، میں روز امت آپ سے یہ شکایت کروں گا کہ آپ کی امت نے کیسے مظالم ڈھائے ہیں کہ میرے ششماہے کو بن پانی کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہرا بیہا وبعالہا وبنیہا وسر المستعود فیہا ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین